السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں سے نوازے۔ میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے۔ آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں کچھ لوگ جو ہیں، جو زیادہ تر غریب جو ہیں وہ غریب ہی رہ جاتے ہیں اور امیر جو ہیں وہ امیر ہی رہتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کریں گے آج ہم زیادہ تر ایک جو جنرل ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے، امیر زیادہ تر امیر ہی رہتے ہیں، ان کی اولاد بھی امیر ہوتی ہے۔ اچھا، غریب جو ہیں وہ زیادہ تر غریب ہی رہتے ہیں، ان کی اولاد تک وہ اثرات جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ہم جڑ تک انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سکسیس ٹیم استاد معین اختر سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ ہماری تمام لائف چینجنگ ویڈیوز آپ تک بلا روک ٹوک پہنچ سکیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض یہ کیا کہ آخر کیوں زیادہ تر غریب لوگ غریب رہتے ہیں اور امیر امیر رہتے ہیں؟ اس کی ریزن ہے کہ غریب لوگوں کے کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں، غریب لوگوں کے کچھ خیالات، کچھ نظریات، کچھ ان کے کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ غریب ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ قرآن پاک میں بھی واضح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ غریب ہے نا، اگر آپ اس کی عادات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی عادات تباہی کے راستے پہ جانے والی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹی وی دیکھنا، وقت پر نہ اٹھنا، اچھا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کتابیں نہ پڑھنا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں نہ سیکھنا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کوئی آرٹیکلز نہ پڑھنا، کوئی اچھی ویڈیوز نہ دیکھنا، یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اچھا، گانے سن لینے ہیں جناب، ڈرامے دیکھ لینے ہیں، اچھا آپ نے موویز دیکھ لینی ہے، اس پہ ٹائم گزار لیں گے ماشاءاللہ، چوک میں کھڑے ہو کے اپنا وادو ٹائم بیڑا غرق کر لیں گے، لیکن کوئی ایک پیج پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے خیالات کیسے ہوتے ہیں؟ جناب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، پاکستان ہے، اتنے کڑا کچھ ہونا ہے، یا کسی بھی ملک میں رہنے والا اگر کوئی ہوگا وہ ہمیشہ اپنے مسائل کی ریزن خود سے باہر ڈھونڈے گا۔ یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہے۔ یہی ناکامی جو ہے آپ کو آخرکار بروک اور غریب کر دیتی ہے۔ تو یہ جو عادت ہے، اچھا اب کویسچن یہ ہے، غریب کیوں غریب رہتا ہے؟ اس وجہ سے غریب ابا جان تھے تو وہ کسی اپنی ایسی عادتوں کی وجہ سے غریب تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسی ٹریک پہ چلتے گئے اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر لیا۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب جناب ایک پھول جیسا بچہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ بچے نے آنکھ کھولی، کس انوائرمنٹ میں؟ اسی انوائرمنٹ میں۔ کون سا انوائرمنٹ بھائی؟ جس میں انہوں نے دیکھا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، جب ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ابا جان سانگ سن رہے ہوتے ہیں، ابا جان مووی کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، ابا جان ہر وقت گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں، ابا جان ہمیشہ مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں، ابا جان ہمیشہ کرپشن کی بات کرتے رہتے ہیں۔ جب بچے نے آہستہ آہستہ یہی چیزیں دیکھتے ہوئے پروان چڑھنا ہے تو بچے کا بھی کانسیپٹ بنتا چلا جاتا ہے، بچے کی ایک اپنی فلسفی بنتی چلی جاتی ہے۔ بچے کو لگتا ہے شاید کامیاب ہونے کے لیے ایک پرفیکٹ قسم کی گورنمنٹ چاہیے، شاید کامیاب ہونے کے لیے ایک زبردست قسم کا معاشرہ چاہیے، شاید کامیاب ہونے کے لیے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو آپ کے ارد گرد ہے اسے چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو سب کو جب چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتر ہے ناکام ہی رہیں پھر کیوں؟ ہونا تو ہے نہیں، ہر چیز تو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی نا، سارے شہر میں کارپٹ بچھانے سے بہتر ہے اپنے پاؤں میں جوتا پہن لو۔ تو پرابلم یہ ہے، ہم اپنے پاؤں میں جوتا پہننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ غریب لوگوں کی مینٹالٹی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو قیمتی نہیں بنائیں گے، وہ سوچیں گے کہ یار میرا جب تجربہ اتنا ہو جائے گا نا، جب 10 سال ہو جائیں گے تو پھر میری پروموشن ہو جائے گی، سال بعد مجھے 10% انکریمنٹ لگ جائے گا، جناب اتنی دیر بعد پھر مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایکسٹرا بونس مل جائے گا۔ وہ کبھی آؤٹ آف دا وے جا کے زبردست قسم کا پرفارم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یعنی کہ اگر وہ پرفارم کرتے تو پھر کیا ہونا تھا، ان کی ترقی بڑی تیزی سے ہو سکتی تھی، ان کی جناب گروتھ دیکھنے والی ہوتی، جناب ان کے جو حالات ایسے بدلتے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، وہ ان کی سٹوری عام سٹوری نہ رہتی بلکہ سکسیس سٹوری بن جاتی، لیکن وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی سوچ جو ہے نا بندے کو غریب رہنے دیتی ہے، وہ کبھی بھی امیروں کی کیٹیگری میں نہیں جا پاتے۔ اچھا، نہ صرف وہ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز یہ میری بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے کانسیپٹ یہ والا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے اس طرح کا رویہ خود نہیں اپنانا، ورنہ خود بھی غریب
آنے والی جو ہے نسل اسے بھی غریبی چھوڑیں گے. ہم ایسے پیٹرنز سیٹ کر جائیں گے کہ جو بھی اس گھر میں آئے گا اسی سانچے میں پڑھ کے ویسا ہی ڈل جائے گا. تو غریب لوگوں کا انوائرمنٹ ویسا ہی ہوتا ہے. ناکام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شکوے شکایتیں ہر وقت کرتے رہنا. چینج کرنا ہے تو ہمیشہ دوسروں کو چینج کرنے کے بارے میں سوچنا، خود چینج کرنے کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ میں نے خود بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، مجھے خود کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کبھی نہیں ایسا سوچتے. اچھا، امیر لوگ امیر کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیے، امیر لوگوں نے نہ کہیں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ دولت کے اصول ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی دولت کے جو اصول ہیں وہ یہ چیز بتاتے ہیں بھئی یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف. اگر آپ اپنے حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حالات سب کچھ بدل جائے آپ ویسے ہی رہیں. دیکھیے، میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا. آخر کیا وجہ ہے کہ سیم گورنمنٹ، سیم کرپشن، سیم مہنگائی دو بندوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک بندہ اسی انوائرمنٹ میں، اسی گورنمنٹ، اسی کرپشن، اسی مہنگائی کے ماحول میں سے بہت آگے نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا بندہ ہے وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اصل میں یہ نہیں ہے کہ دنیا نے آپ کے ساتھ کیا بلکہ یہ ہے کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کیا. ایک بندہ صرف شکوے شکایتیں کرتا رہ گیا، دوسرا بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یس اٹس مائی ٹرن ناؤ، اب یہ میرا موقع ہے، اب میں ثابت کر دوں گا کہ میں کیا چیز ہوں. تو یہ جو ایک امیری والا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ جو امیر ہیں نا ان کا کانسیپٹ ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی بنانے پہ فوکس کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ٹائم بیسڈ ہو کے یہ نہیں سوچتے کہ یار میں اتنے عرصے بعد جو مجھے ترقی ملے گی کیونکہ اتنے سال کا میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہوگا. نو، وہ اپنے آپ کو زیادہ ویلیویبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آؤٹ آف دا وے جا کے سوچتے ہیں، وہ ہٹ کے سوچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپنی جہاں پہ وہ جاب کریں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی پروسیس میں پڑھ کے اپنے آپ کو قیمتی بنا رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کے اس طرح کے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا رویہ انہیں زیادہ جلدی پروموشن دلا دیتا ہے، انہیں زیادہ جلدی ترقی دلوا دیتا ہے. اچھا، کاروبار کر رہے ہوں گے تو کاروبار میں ذرا ہٹ کے سوچیں گے، یار میں یہ چیز کر کے دیکھتا ہوں، یار میں یہ نیا آئیڈیا جو ہے اسے اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، یار یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے اسے اپلائی کر کے دیکھتا ہوں. ہمیشہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے بارے میں ہٹ کے سوچیں گے، روٹین سے ہٹ کے ٹرائی کرنے کی کوشش کریں گے، رسک لینے کی کوشش کریں گے. اندھادھند نہیں، کیلکولیٹ کر کے، غور و فکر کر کے، سوچ سمجھ کے رسک لینا. اچھا، غریب لوگوں میں ایک بہت بڑی خامی یہ بھی پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رسک لیں گے تو ہم بہت کامیاب ہو جائیں گے. وہ بغیر کیلکولیٹ کیے، بغیر سوچے سمجھے، غور و فکر کیے آپ کس طرح سے اپنے رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں، یہی چیزیں سوچے بغیر ہی ڈائریکٹ رسک لے لیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رسک انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. انہیں بعد میں احساس ہوتا ہے او ہو ہمیں تو رسک نہیں لینا چاہیے تھا. حقیقت یہ نہیں تھی، رسک لینا ٹھیک تھا لیکن کیلکولیٹڈ رسک ہونا چاہیے تھا. اس رسک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ورکنگ ہونی چاہیے تھی، پھر آپ رسک لیتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں جو امیر ہیں وہ اسی سوچ کی وجہ سے، ان کی مینٹالٹی ایسی ہو چکی ہوتی ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں سیکھ لی ہوتی ہیں. اب جب وہ اس پیٹرن پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ کو شکوے شکایتیں نہیں ملیں گی، ان کی زندگی میں آپ کو ہمیشہ اپرچونیٹیز والی سوچ ملے گی کہ یار یہ بھی موقع ہے، یہاں پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ایک جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے 2 لوگوں کو بھیجا، امپلائیز کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فلاں علاقے میں ریسرچ کر کے آؤ کہ وہاں پر ہم جناب اپنا اگر شوز جو بیچتے ہیں تو رسپانس کیسا آئے گا. دونوں واپس آئے اور ایک نے آ کر کہا، میں آپ کو اب کامیاب اور ناکام بندے کی مثال بتانے لگا ہوں، سوچ کا کیسے فرق ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بندے نے آ کر کیا کہا، اس نے کہا جی وہاں پر تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر تو لوگوں میں جوتا پہننے کا رواج ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو سارے لوگ ننگے ہی پاؤں پھرنا پسند کرتے ہیں. جبکہ دوسرے بندے نے آ کے کہا کہ وہ سب سے زبردست جگہ ہے جوتے بیچنے کی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جوتا بھی کوئی ہوتا ہے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ جوتا بھی ہے، بھائی پاؤں میں جوتا پہنتے ہیں، ہم جا کے ایجوکیٹ کریں گے تو سب سے زیادہ جوتا بکے گا وہاں پہ. کیوں؟ وہاں پر تو جوتا پہنے ہی کسی نے نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے. صرف سوچ کا فرق، بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف سوچ کا فرق جو ہے نا وہ پورے حالات کا فرق پیدا کر دیتا ہے.
تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے امیر اسی وجہ سے امیر رہتے ہیں، ان کی سوچ جو ہے اپرچونٹیز کو دیکھنے والی ہوتی ہے، مسئلے مسائل کے بارے میں سوچتے نہیں رہتے ہر وقت، بلکہ سولوشنز کی طرف چلتے ہیں۔ اور مزید کیا دیکھیں، والدین جب والد کی طرف سے ایسی مینٹالٹی ہوگی، والدہ کی طرف سے ایسی سوچ ہوگی اور اسی طرح کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوگا، اب ان کے گود میں اللہ تعالیٰ نے ایک پھول جیسا بیٹا دے دیا، بچہ دے دیا، بیٹی دے دی، اب کیا ہوگا، وہ بچے جو ہے نا وہ اسی انوائرمنٹ میں پل بڑھ رہے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں وہی چیزیں، وہ جو دیکھ کے آبزرو کر رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں وہی چیزیں فیڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کس وقت اٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ڈرامے نہیں دیکھتے، موویز کے پیچھے نہیں بھاگتے، وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت کی سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کرو گے تو وقت تمہاری قدر کرے گا۔ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں چیزوں کو، تو آٹومیٹکلی ان میں وہ عادات ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ کامیاب والدین کی عادات ٹرانسفر ہوتی ہیں، امیر والدین کی عادات ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ انکانشیسلی اس چیز کو اڈاپٹ کر چکے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسی پیٹرن پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے جناب، وہ امیر ہی رہتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنے والدین کی طرف سے وہی چیزیں بغیر سوچے سمجھے سیکھ لی لہذا اس ٹریک پہ آگے اب کیا، وہ امیر رہتے ہیں۔ لہذا جب وہ اس طرح کے ٹریک کو فالو کرتے ہیں تو انہیں جب بعد میں اللہ تعالیٰ جب ان کی نسل بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار ایسا انوائرمنٹ ہے، ایسے کرتے ہیں، ابا جان ایسے کرتے ہیں، اماں جان ایسے کرتی ہیں، تو وہ اسی روٹین کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ امیر ہیں، وہ نسل در نسل امیر رہتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ غریب رہتا ہے نسل در نسل۔ پلیز اس کانسیپٹ کو سمجھیے اور کوشش کریں کہ یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں انہیں خود بھی بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، عمل نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل کریں گے تو ریزلٹس آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ نتائج پکے ہوں گے، کامیابی کی یہ گارنٹی والے اصول ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوشش کریں، اگر آپ کو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں، پوائنٹس اچھے لگ رہے ہیں تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے، تاکہ ہو سکتا ہے کسی اور بندے کو بھی وہ دیکھنا چاہ رہا ہو، یار یہ ویڈیو کیسی ہے، وہ کمنٹ میں دیکھتا ہے، اسے لگتا ہے یار اس میں کچھ ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ ویڈیو آپ کی وجہ سے دیکھ لے، یا آپ نے اسے شیئر کی، وہ دیکھ لے، اس کی زندگی بدل گئی، یقین کیجئے اس کی زندگی کے کامیابی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔